حضرت لقمان علیہ السلام رحمتullah علیہ، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، لقمان حکیم جن کے نام سے ایک سورہ ہے قرآن مجید میں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنے کا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل اور آفت آتی ہے، اس مشکل کے بعد کوئی آسانی ہوتی ہے، اس مشکل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ بات ہوگی ان کے بیٹے کو، ان کے بیٹے کے ذہن میں بات تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں نکلے باپ اور بیٹا دونوں، ایک پیغمبر سے ملاقات کے لیے، اس زمانے کے نبی سے ملاقات کے لیے۔ گھوڑا لیے، دونوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 2 جانور تھے، کھانا لیا، پانی لیا، جتنا ضرورت کا سامان پورا کچھ، سفر میں نکل پڑے۔ تھوڑی دیر جانے کے بعد، ایک عرصہ جانے کے بعد، ان کے جو گھوڑے تھے وہ چل نہ سکے، اتنی زیادہ گرمی، اتنا زیادہ ہوا، تیز ہوا چلنے لگی۔ وہ گھوڑے جو تھے وہ چلنے سے کمزور ہو گئے، قاصر ہو گئے، چل نہ سکے، رک گئے گھوڑے۔ دونوں گھوڑوں کو وہاں چھوڑ دیے، کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، ضرورت کے سامان استعمال کر رہے تھے، پیدل چلنے لگے۔ گرمی زیادہ، ہوا تیزی سے چل رہی ہے۔ جب پیدل چلنے لگے راستے میں، ان کے بیٹے کے، جو لقمان علیہ السلام کے بیٹا تھا، ان کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھ گئی، اور ہڈی چبھنے کے بعد وہ اتنا اندر چلے گئی ہڈی کے، پاؤں کے اندر سے خون ٹپکنے لگا، خون نکلنے لگا، تڑپنے لگے ان کے بیٹے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے دانتوں کے ذریعے سے اس ہڈی کو ان کے پیر کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں۔ اچھا خاصا خون بھی پیر کے ذریعے سے نکلتا ہے، پریشانی کی حالت میں۔ اس کے بعد تھک گئے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، ابو جان تم نے کہا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ راستے کھولتا ہے بندے کے لیے۔ ہم پیغمبر سے ملاقات کے لیے نکلے تھے، نبی سے ملاقات کے لیے نکلے تھے، نیک کام کے لیے نکلے تھے، ہمارا گھوڑا ہمیں ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ راستے میں یہ ہوا چل رہی ہے، یہ تیز ہوا اور یہ تیز گرمی، ہمارے اوپر پریشانیاں بڑھ رہی ہے۔ میرے پیر کے اندر یہ ہڈی بھی چبھ گئی، خون بھی نکلنے لگا، اتنی زیادہ پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ سامنے دیکھا تو ایک دھواں وہاں سے نکل رہا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہاں کوئی گاؤں ہے، آبادی ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ چلنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ۔ حضرت لقمان نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، رک جاؤ یہاں۔ اللہ کا فرشتہ؟ یہاں سامنے سے دھواں نکل رہا ہے، ہم اس پریشانی میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ فرشتے نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، سامنا جو گاؤں ہے، سامنے آنے والا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے، کسی گاؤں میں سونامی کے ذریعے سے، کسی گاؤں میں زلزلہ کے ذریعے سے، بھوکمپم کے ذریعے سے، اور کسی ذریعے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ سامنے جو گاؤں ہے وہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جو باپ اور بیٹا ہے نیک کام کے لیے نکلے ہیں، ان کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اگر اس گاؤں میں چلے جاتے تھے یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے، یہ بھی، ان کی بھی زندگی بیکار ہو جاتی، غارت ہو جاتے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، راستے میں ہوا چل پڑا، تمہارا جو سفر ہے وہ سلو ہونے لگا۔ اس کے بعد پھر میں اللہ سے دعا مانگا، تمہارا جو گھوڑا ہے وہ گھوڑا چلنے سے رک گیا۔ اس کے بعد پھر میں اللہ سے دعا مانگا، تمہارے بیٹے کے پاؤں کے اندر ہڈی چبھ گئی، تمہارا سفر جو ہے رک گیا، تم لیٹ ہو گئے سفر سے، اگر پہلے چلے جاتے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ تمہارے لیے گھوڑے کا بھی انتظام ہو جائے گا، سواری کا انتظام ہو جائے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، تمہارے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تم پیغمبر سے بھی ملاقات کر پاؤ گے۔ مگر یہ بیچ میں جو تمہیں تکلیفیں آئی ہیں، یہ بیچ میں تمہارے بیٹے کے پیر میں جو ہڈی چبھی ہے، یہ بیچ میں جو تمہارا گھوڑا چلنے سے رک گیا ہے، یہ بیچ میں جو تیز ہوائیں چلی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بڑے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹے تکلیفوں میں تمہیں مبتلا کیے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کے بعد آسانی رکھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to